بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہیں۔ جلد 11، حصہ 7، صفحہ 284۔ حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ سورہ توبہ آیت 61۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے۔ سورہ احزاب آیت 57۔ وائے ہو، دھتکار ہو اس شخص پر جو اتنا جسور ہو جائے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ ہو جائے اور اس کے دین کے خلاف قیام کرے۔ چنانچہ یزید نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر قدم رکھا اور گناہوں اور اہل مدینہ پر مظالم کے سلسلے میں اپنے باپ سے بھی چند قدم آگے نکل گیا۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کے پیش نظر مسلم بن عقبہ کو مامور کیا کہ اس مقدس سرزمین پر مظالم کا دہانہ کھول دے۔ ابن ابی حسیمہ نے جویریہ بنت اسما سے نقل کیا ہے، بزرگان مدینہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جب معاویہ کا وقت نزا آیا تو اس نے یزید کو بلا کر کہا اگر اہل مدینہ تم سے مخالفت کرے تو مسلم بن عقبہ کو جس کی طرفداری کی میں تصدیق کرتا ہوں وہاں مقرر کر دینا۔ جب یزید حاکم ہوا تو عبداللہ بن حنطلہ چند افراد کے ساتھ آئے۔ اس نے ان لوگوں کا بہت احترام کیا، لیکن واپسی پر عبداللہ لوگوں کو یزید کے خلاف ورغلانے لگے اور اس کے عیوب کو بیان کرنے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو یزید سے نبرد آزمائی کی دعوت دی، لوگوں نے بھی قبول کر لیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ بھیج دیا۔ حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں پر معاویہ کے مظالم۔ معاویہ نے 40 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کا حاکم مقرر کیا۔ جس وقت وہ حاکمیت سپرد کر رہا تھا یہ باتیں مغیرہ کے گوش گزار کیں۔ جو شخص اس سے قبل حلم و بردباری کا حامل تھا آج اس کا وقت آ گیا ہے کہ اسے پوری طرح سمجھ لے۔ ملتمس کہتا ہے لذل حلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الانسان الا ليعلما۔ تمہاری خداداد بصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے اور تعلیم کے بغیر غیب سے خدائی لیاقت کے پیش نظر آج چند سفارشیں تم سے کر رہا ہوں، ایسی سفارشیں جن پر عمل پیرا ہونے سے میری تثبیت حکومت کے ساتھ ساتھ میرے عمومی امور بھی آسان ہو جائیں گے۔ میں تمہیں ایسی خصلت کی تاکید کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تم علی علیہ السلام پر سب و شتم اور ان کے توہین کرنے سے چشم پوشی نہیں کرو گے اور عثمان پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے ان کے لیے طلب مغفرت کرو گے۔ تم اصحاب علی علیہ السلام پر لعنت کرنا، ان کی عیبجوئی کرنا اور ان کی باتوں پر ہرگز توجہ نہ دینا۔ اس کے برعکس عثمان کے طرفداروں کو تشویق کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قربت حاصل کرنا اور ان کی باتوں کو غور سے سننا۔ مغیرہ نے کہا میں آزمودہ کار ہوں، میں نے اچھی طرح سیکھ لیا، آپ سے قبل بھی دوسروں کی خدمت کی ہے، عظمت و بلندی یا مسند حکومت سے کنارہ کشی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، آپ بھی مجھے آزمائیں گے اور بالآخر میری ستائش کریں گے یا مذمت۔ معاویہ نے کہا انشاءاللہ ستائش کروں گا۔ چنانچہ مغیرہ نے 7 سال چند ماہ کوفے میں حکومت کی۔ اس کی سیرت اور روش زندگی قابل قدر تھی، عافیت و سلامتی کا شیدائی تھا، لیکن اس نے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم اور ان کی عیبجوئی کبھی ترک نہیں کی۔ عثمان کے قاتلوں پر ہمیشہ لعنت بھیجتا، عثمان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتا اور ان کے اصحاب کی تعریف و توصیف کیا کرتا تھا۔ حجر بن عدی نے اس طرز زندگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا بلکہ تم لوگ خدا کی مذمت کر رہے ہو اور اس پر لعنت کے مرتکب ہو رہے ہو، اس لیے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ بنابراین میں گواہی دیتا ہوں کہ جن افراد کی تم مذمت اور عیب جوئی کر رہے ہو وہ تعریف و توصیف کے مستحق ہیں، اور جن کی مدح و ستائش کر رہے ہو در حقیقت وہی مذمت کے لائق ہیں۔ مغیرہ نے جواب میں کہا اے حجر تم پر وائے ہو، امیر اور اس کے غم غصے سے ڈرو، اس لیے کہ بادشاہ کے غیظ و غضب نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پھر مجھ سے جدا ہو کر چشم پوشی اختیار کر لیتا تھا،
زندگی اس طرح جاری تھی کہ اپنی حکومت کے آخری ایام میں ایک دن مغیرہ نے کھڑے ہو کر حضرت علی علیہ السلام اور عثمان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: خدایا، عثمان بن عفان پر رحم کر اور ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے انہیں بہترین جزا دے، اس لیے کہ انہوں نے تیری کتاب پر عمل کیا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی اور ہم سب کو ایک مرکز پر متحد کیا۔ انہوں نے ہمارے خون کی حفاظت کی لیکن خود مظلومانہ قتل ہو گئے۔ خدایا، ان کے خون کی وجہ سے ان کے صحاب و انصار اور دوستوں پر رحم کر۔ جب حضرت علی علیہ السلام پر پہنچا تو ان پر ان کے چاہنے والوں کی مذمت کرنے لگا۔ یہ سن کر حجر اپنی جگہ سے اٹھے اور ایسا نعرہ بلند کیا جسے مسجد کے اندر و باہر موجود تمام لوگوں نے سنا۔ حجر نے کہا: تو پیروی کی وجہ سے نہیں جانتا کہ کس کا شیدائی ہے۔ اے شخص، حکم دے کہ ہمارے حقوق و مالیات ہمیں واپس کیے جائیں۔ یہ تیرا حق نہیں ہے، تجھ سے قبل حاکم ان کی طمع نہیں کرتا تھا، تو امیر المومنین کی لعنت کا حریث ہو چکا ہے اور مجرموں کی حمایت کرتا ہے۔ اس وقت 2/3 سے زیادہ افراد نے کھڑے ہو کر بیک زبان کہا: خدا کی قسم، حجر صحیح کہتے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ تم حکم صادر کرو کہ ہمارے حقوق و مالیات واپس کیے جائیں، ورنہ تمہاری باتیں ہم پر چندہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ لوگوں نے اتنا زیادہ طعن و طنز کیے کہ مغیرہ ممبر سے نیچے آ کر محل میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہوادار اجازت لے کر حاضر ہوئے۔ کہا: آپ اتنی چھوٹ ہی کیوں دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے خیالات کا برملا اظہار کرے، جرأت مندانہ آپ کی حکومت کی توہین کرے اور امیر المومنین کو آپ کے خلاف غیظ و غضب سے بھر دے؟ عبداللہ بن ابی عقیل ثقفی نے سب سے پہلے حجر کے بارے میں سخت لہجہ اختیار کیا۔ مغیرہ اسے کافی اہمیت دیتا تھا۔ اس نے جواب میں کہا: میں نے اسے اس لیے مارا کیونکہ میرے اوپر حکومت کرنے والا حاکم میرے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آئے گا، پہلی فرصت میں اپنے دشمن کو پکڑ کر مارے گا، لیکن میری موت نزدیک ہے اور میری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ مجھے پسند نہیں کہ میں اس شہر کے برآوردہ شخصیتوں کو مارنا شروع کر دوں، دوسرے امان و آسائش میں رہیں اور میں بدبخت ہو جاؤں۔ معاویہ دنیا میں باعزت رہے اور مغیرہ آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ مغیرہ 51 ہجری میں ہلاک ہوا۔ اس کے بعد زیاد کوفہ و بصرہ کا حاکم ہوا۔ زیاد کوفہ آیا اور قصر میں داخل ہوا اور اپنا آدمی بھیج کر حجر کو بلوایا۔ اس سے قبل دونوں دوست تھے۔ اس نے حجر سے کہا: میں مغیرہ کے ساتھ تمہاری روش سے آگاہ ہوں، وہ تمہاری حرکتوں کو برداشت کر جاتا تھا، لیکن خدا کی قسم میں ایسی روش کو قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو کہ علی علیہ السلام کو کتنا دوست رکھتا تھا۔ خداوند عالم نے اس دوستی و محبت کو میرے دل سے نکال کر اسے کینے اور دشمنی سے بھر دیا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ معاویہ سے کتنی دشمنی تھی، لیکن خدا نے اس دشمنی کو مہر و محبت میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس آؤ۔ اگر دیکھو کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں تو تم بھی بیٹھ جاؤ، اور اگر دیکھو کہ میں موجود نہیں ہوں تو بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ میں ہر روز تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک وقت صبح اور دوسرے وقت شام۔ اگر اس پر قائم رہو گے تو تمہارے دین و دنیا دونوں محفوظ رہیں گے، لیکن اگر دائیں بائیں منحرف ہوئے تو تم نے خود کو ہلاک کر لیا ہے۔ تمہارا خون میرے سامنے بہایا جائے گا۔ میں ظلم و جنایت سے قبل قصاص نہیں کروں گا اور بغیر دلیل کے کسی سے باز پرس بھی نہیں کروں گا۔ خدایا، تو گواہ رہنا۔ حجر نے کہا: امیر مجھے اپنے خواہش کے برخلاف نہیں پائیں گے، وہ مجھے نصیحت کریں گے، میں ان کی نصیحت کو قبول کروں گا۔ پھر باہر آ گئے۔ جب زیاد مسند حکومت پر براجمان ہوا تو لوگوں کو بلایا۔ صحن مسجد اور محل کے اطراف میں لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے بیزاری اور انحراف کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، عثمان کے لیے دعائے مغفرت کی، ان کے ساتھیوں پر درود و سلام بھیجا اور ان کے قاتلوں پر لعنت کی۔ اس کے بعد حجر کھڑے ہوئے اور جس طرح مغیرہ کے سامنے گفتگو کی تھی اسی انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ زیاد 6 مہینے کوفہ اور 6 مہینے بصرہ میں مقیم رہا، پھر بصرہ واپس لوٹ آیا۔ عمر بن حریث کو کوفے میں اپنا جانشین بنایا۔ جب لوگوں نے اسے بتایا کہ حجر علی علیہ السلام کے شیعوں کو جمع کر کے آشکارا معاویہ پر لعنت کرتے ہیں، اس سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، عمر بن حریث سے منحرف ہو چکے ہیں، تو یہ سن کر معاویہ کوفہ آیا اور قصر میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد منبر پر گیا۔ اس وقت حجر سب سے آگے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ چنانچہ معاویہ نے ڈرا دھمکا کر خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اما بعد، بالآخر ظلم و ستم اور گمراہی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے غرور و تکبر کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ مجھے امین کے طور پر شناخت کیا،
لیکن خداوند عالم سے جسارت کے مرتکب ہوئے۔ جب تک میں تمہارا علاج نہ کروں تم فلاح و بہبودی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے حجر کو کوفہ سے نکال باہر نہ کیا اور لوگوں کے لیے درس عبرت قرار نہ دیا تو میں نے کچھ بھی نہ کیا۔ اے حجر، تم پر تف ہے۔ عشاء اپنے پیروں سے چل کر بھیڑیے کا نوالا بنا گیا۔ پھر سردار لشکر شداد بن حسم حلالی کو حکم دیا کہ حجر کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آیا تو حجر کے ساتھیوں نے کہا وہ نہیں جائیں گے، ہم تم سے بیزار ہیں۔ انہوں نے نمائندہ لشکر کی توہین کی اور لعنت ملامت کی۔ اس کی اطلاع زیاد کو دی گئی۔ اس نے کہا کوفے والوں، تم ایک ہاتھ سے اختلاف برپا کرتے ہو، دوسرے ہاتھ سے امن و آشتی پھیلاتے ہو۔ تمہارے اجسام میرے اختیار میں ہیں، لیکن تم لوگ تو اس پاگل احمق کے شیدائی ہو گئے ہو۔ تاریخ کامل کی عبارت ہے۔ اس نے کہا تمہارے اجسام میرے ساتھ اور تمہارے قلوب احمق حجر کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم لوگ اس سے بیزار ہو، ورنہ ایسے گروہ کو تم پر مسلط کروں گا جو تمہارے انحرافات کی اصلاح کرے۔ لوگوں نے کہا معاذ اللہ، ہم آپ کی اطاعت اور خوشنودی کے علاوہ کسی اور فکر میں نہیں ہیں۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اٹھو اور اپنے قبیلے میں موجود حجر کے ساتھیوں کو میرے پاس حاضر کرو۔ بہت سے لوگ حجر سے منحرف ہو گئے۔ زیاد نے سرداری لشکر سے کہا جاؤ حجر کو لاؤ، اگر نہ آئے تو اس سے اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کرو، انہیں تلوار کی نوک پر میرے پاس حاضر کرو۔ لشکر کے سردار نے آ کر حجر کو آواز دی۔ ان کے ساتھیوں نے اس کی بات مسترد کر دی۔ یہ دیکھ کر اس نے حملہ کر دیا۔ ابو عمر طاہا کندی نے حجر سے کہا میرے علاوہ کوئی صاحب شمشیر نہیں جو آپ کا دفاع کرے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھیے اور اپنے قبیلے سے ملحق ہو جائیے تاکہ وہ آپ کی حفاظت کریں۔ وہ اٹھے۔ اس وقت زیاد فراز ممبر سے ماجرا دیکھ رہا تھا۔ زیاد کے سپاہیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بکر بن عبید نامی شخص نے حجر کے ایک ساتھی عمرو بن حمق کے سر پر ایک لکڑی سے ضرب لگائی۔ قبیلہ ازد کے 2 افراد انہیں عبید بن معد ازدی کے گھر لائے۔ ایک سردار نے عائز بن حملہ تمیمی کا ہاتھ قلم کر دیا اور ان کے دانت توڑ دیے۔ انہوں نے ایک سردار کی تلوار چھین کر جنگ شروع کر دی اور اس طرح حجر اور ان کے ساتھیوں کی حمایت کی، یہاں تک کہ وہ کندا کے ایک دروازے سے نکل بھاگے۔ حجر ابو عمر طاہا کی ہمراہی میں دار حجر سے باہر نکل گئے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس آئے، لیکن قبیلہ کندی سے کوئی نہ آیا۔ فراز ممبر پر موجود زیاد نے مزہج و ہمدان کو جبانہ کندہ کی جانب روانہ کیا اور حجر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اسی مقصد کے تحت دوسرے لوگوں کو یمن بھیجا۔ جب وہ آئے تو مزہج و ہمدان بھی کندہ میں داخل ہوئے اور جو بھی ہاتھ لگا اسے گرفتار کر لیا۔ زیاد نے ان کی بہت زیادہ تعریف و توصیف کی۔ حجر نے قلت اصحاب کے پیش نظر جنگ سے دستبردار ہونے کا حکم دیا۔ کہا تم لوگ اس کے مقابل ہو جس نے مجھے دشمنوں کو بھی تمہارے خلاف ورغلا رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مارے جاؤ۔ وہ باہر نکلے۔ مزہج اور حمدان نے انہیں دیکھ کر ان سے جنگ کی اور قیس بن یزید کو گرفتار کر لیا اور بقیہ لوگوں کو چھوڑ دیا۔ حجر ایک راستے سے قبیلہ بنی ہوت میں داخل ہوئے اور سلیم بن یزید نامی ایک شخص کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ تب نامی شخص کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ یہ دیکھ کر سلیم نے تلوار کھینچ لی۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کی بیٹیاں گریہ کرنے لگیں۔ حجر نے کہا انہیں خوفزدہ کیوں کرتے ہو؟ سلیم نے کہا جب تک جسم میں جان ہے میں انہیں اسیر یا قتل کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ حجر اس گھر کے خفیہ راستے سے باہر نکل آئے اور نخا کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں اشتر نخی کے بھائی عبداللہ بن حریث کے گھر میں پناہ گزین ہوئے۔ انہوں نے شایان شان استقبال کیا۔ اسی وقت بتایا گیا کہ ایک سردار نخا میں آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کی علت یہ تھی کہ ایک سیاہ فام لڑکی سے اس کا سامنا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کس کی تلاش میں ہو؟ کہا گیا حجر بن عدی۔ لڑکی نے کہا وہ نخا میں ہے۔ حجر وہاں سے نکل کے قبیلہ ازد کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب زیاد اس بھاگ دوڑ سے زچ ہو گیا تو اس نے محمد بن اشعث کو بلا کر کہا خدا کی قسم اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، ورنہ میں تمہارے خرمے کے درختوں کو خاکستر کر کے تمہارے گھر کو ویران کر دوں گا۔ تو مجھ سے بچ نہیں سکتا، میں تیرے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ اس نے مہلت مانگی۔ زیاد نے 3 دن کی مہلت دی۔ قیس بن یزید کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ زیاد نے کہا تم سے کوئی خوف نہیں، میں عثمان کے بارے میں تمہارے نظریے سے آگاہ ہوں اور جنگ صفین میں معاویہ کی ہمراہی میں جو تم نے امتحان دیا ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ صرف حمایت کے جذبے سے مجبور ہو کر تم نے حجر کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا تمہیں معاف کیا، لیکن میرا مطالبہ ہے کہ اپنے بھائی عمیر کو میرے حوالے کر دو۔ اس طرح انہیں امان ملا
انہوں نے بھی اپنے زخمی اور آہنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھائی کو حاضر کیا۔ زیاد نے حکم دیا کہ لوگ اسے بلند کر کے زمین پر پٹک دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر قیس بن یزید نے زیاد سے کہا، کیا اسے امان نہیں دیا جا سکتا؟ زیاد نے کہا، ٹھیک ہے، امان دے دیا جاتا ہے اور اس کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ پھر قیس اس کے ضامن ہوئے اور وہ آزاد کر دیے گئے۔ حجر بن عدی ایک شبانہ روز ربیعہ کے گھر میں مقیم رہے۔ ایک شخص کو محمد بن اشعث کے پاس بھیجا کہ زیاد سے اس کے لیے امان نامہ لے تاکہ معاویہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بعض افراد جن میں جریر بن عبداللہ، حجر بن یزید اور عبداللہ بن حارث شامل تھے، اکٹھا کیا۔ یہ سب زیاد کے پاس پہنچے تاکہ اس سے حجر کے لیے امان نامہ لے سکیں۔ زیاد نے انہیں مثبت جواب دیا، چنانچہ حجر زیاد کے پاس پہنچے۔ جب زیاد نے انہیں دیکھا تو کہا، اے ابو عبد الرحمن، تم پر سلام۔ جنگوں میں ایک جنگ ہے، ایسی جنگ جس میں لوگ قطعی پرسکون ہیں، ویسے کام انجام دیتے ہیں جن کا نقصان خود انہی سے وابستہ ہے۔ حجر نے کہا، میں اطاعت سے منحرف نہیں اور لوگوں سے جدا بھی نہیں ہوں، میں اپنی بیعت پر ثابت قدم ہوں۔ یہ سن کر زیاد نے کہا، افسوس ہے حجر، ایک ہاتھ سے اختلاف برپا کرتے ہو اور دوسرے ہاتھ سے امن و آشتی پھیلاتے ہو، اور چاہتے ہو کہ خوددار قدرت کے باوجود میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، نہیں، میں تمہاری رگ گردن کاٹنے کا شیدائی ہوں۔ حجر نے کہا، کیا تم معاویہ کی آمد تک امان نہ دو گے؟ کہا، ہاں، اسے زندان میں ڈال دو۔ جب انہیں لے جایا گیا تو کہا، اگر امان نہ دیا ہوتا تو اس کی گردن کاٹ دیتا۔ انہیں ایک سرد تہ خانے میں رکھا گیا۔ حجر اور ان کے ساتھیوں کو برباد کرنے کے علاوہ زیاد کا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ عمرو بن حمق اور رفاعہ بن شداد مدائن پہنچے، پھر وہاں سے موصل آئے اور ایک پہاڑ میں چھپ گئے۔ اس دیہات کے حاکم عبید اللہ بن ابی بلتع کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ ان کی جانب روانہ ہوا۔ یہ لوگ بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عمرو استسقائے مادہ کی بیماری میں گرفتار تھے، لیکن رفاعہ ایک طاقتور جوان تھے۔ وہ اپنے تیز گھوڑے پر بیٹھ کر لشکر پر حملہ آور ہوئے اور عمرو سے کہا، میں تمہارا بھی دفاع کروں گا۔ عمرو نے کہا، تمہاری جنگ میرے لیے مفید نہیں، اپنی جان بچاؤ۔ پھر رفاعہ نے لشکر پر حملہ کر کے انہیں دور بھگایا اور اپنے گھوڑے کو ان کے حصار سے باہر نکال لائے۔ لشکر نے ان کا تعاقب کیا، وہ ان پر تیر اندازی کرتے رہے، جو بھی ان سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا تیر کھا کر زخمی ہو جاتا تھا۔ آخرکار انہوں نے ان کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن عمرو بن حمق گرفتار کر لیے گئے۔ پوچھا گیا، تم کون ہو؟ عمرو نے کہا، میں وہ ہوں کہ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تمہارا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، اور اگر قتل کر دیا تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، لیکن عمرو نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ ابن ابی بلتع نے موصل کا حاکم عبد الرحمن بن عبداللہ بن عثمان ثقفی کے پاس روانہ کر دیا۔ اس نے عمرو کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے معاویہ کو ان کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ معاویہ نے لکھا، اس نے عثمان کے بدن پر اپنے نیزے سے 9 ضربیں لگائی تھیں۔ ہم اس سے زیادہ مارنا نہیں چاہتے۔ جس طرح اس نے عثمان پر نیزے کی ضربیں لگائی ہیں، تم بھی ایسے ہی ضربیں لگاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور نیزے کی 9 ضربیں لگائی گئیں۔ وہ پہلے یا دوسرے ہی نیزے کے درمیان راہی جنت ہو گئے۔ ان کا سر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسلام میں اٹھایا گیا پہلا سر یہی تھا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ عظیم صحابی عمرو بن حمق وہی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت خدا میں گزار دی اور اپنا سب کچھ اسی راہ میں مخصوص کر دیا۔ اصحاب رسول میں ان کی عدالت مشہور تھی۔ ان کے اقوال و اعمال حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصحاب کی عدالت پاگلوں اور مفلوق الحال افراد کی وجہ سے قابل اشتباہ نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا سوچئے کہ مغیرہ بن شعبہ، حکم بن ابی العاص، ولید بن عقبہ، عبداللہ بن ابی سرح، زیاد بن ابیہ اور قریش کے دوسرے چھوکروں نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں۔ ان نجس عناصر عمرو بن حمق، حجر بن عدی بن حاتم، زید، ساسا اور فرزاندان سوہان میں کتنا فرق ہے، جنہوں نے خداوند عالم کی عبادت کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا اور شریعت مقدسہ کو اپنی عادت سی بنا لی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ عمرو بن حمق پر دشنام ترازی کیوں کی گئی اور انہیں کیوں قتل کیا گیا۔
ان کے بدن پر اتنے نیزے کیوں مارے گئے حالانکہ وہ پہلی یا دوسری ضرب میں ہی راہی جنت ہو چکے تھے؟ عثمان کا واقعہ تو ایسا تھا جس میں تمام صحابہ شریک تھے، خود انہوں نے قتل کیا یا قتل کے سبب بنے، جیسا کہ الغدیر کی نویں جلد میں اس کی تفصیلی بحث پیش کی گئی۔ انہوں نے عثمان کا قصاص ان تمام لوگوں سے کیوں نہیں لیا؟ یہ قصاص تو صرف ان لوگوں سے مخصوص تھا جو حضرت علی علیہ السلام اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیروکار تھے۔ معاویہ کے علاوہ کس نے عثمان کی نصرت کے سلسلے میں بہانہ تراشی کی اور استمدادی اقدام کرنے میں اتنی تاخیر کی کہ وہ قتل ہو گئے؟ اس شخص نے مدینے والوں پر یہ الزام لگا کر کیوں ڈرایا کہ انہوں نے عثمان کی کوئی نصرت و مدد نہیں کی، حالانکہ اسے اپنی سہل انگاری اور سستی کو محکوم کرنا چاہیے تھا؟ جی ہاں، ان تمام مظالم کے پہاڑ صرف حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ہی توڑے گئے، ان کے دشمنوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ فرزند جگر خوارہ کی نظر میں وہ ان سے قطعی دور ہیں۔ کیا معاویہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ عثمان عمروں کے نیزے سے قتل ہوئے؟ حالانکہ اس سلسلے میں تمام مورخین واضح طور پر کنانہ بن بشر تجیبی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ولید بن عقبہ کا شعر ہے: الا ان خیر الناس بعد ثلاثہ قتیل التجیب الذی جاء من مصر۔ آگاہ ہو جاؤ کہ 3 افراد کے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مصر سے آئے ہوئے تجیبی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس نے یا ایک دوسرے شاعر نے کہا: الاہ بالعمود اخو تجیب فاوحى الرأس منه والجبین۔ تجیب کے بھائی نے ان کے سر پر ایسا عمود مارا کہ ان کا سر اور پیشانی شگافتہ ہو گئی۔ حاکم مستدرک میں کنانہ ادوی سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا: میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عثمان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا: کیا محمد بن ابی بکر نے قتل کیا؟ کہا: نہیں، بلکہ جبلہ بن ایہم مصری نے انہیں قتل کیا۔ اس نے کہا جاتا ہے کہ کبیرہ سکونی نے انہیں قتل کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کنانہ بن بشر تجیبی نے انہیں قتل کیا ہے۔ شاید یہ سب ان کے قتل میں شریک تھے۔ ولید بن عقبہ کہتا ہے: الا ان خیر الناس بعد ثلاثہ قتیل تجیب الذی جاء من مصر۔ آگاہ ہو جاؤ کہ 3 افراد کے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مصر سے آئے ہوئے تجیبی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ استیعاب میں ہے: عثمان کے گھر میں سب سے پہلے محمد بن ابی بکر داخل ہوئے اور ان کی داڑھی پکڑ لی۔ عثمان نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے، مجھے چھوڑ دو، خدا کی قسم تمہارے والد اس داڑھی کا احترام کرتے تھے۔ محمد کو خجالت محسوس ہوئی اور وہ باہر آ گئے۔ پھر سرحان اور ایک کوتاہ قد آدمی داخل ہوئے، ان کے ہاتھوں میں خنجر تھا۔ پوچھا: اے ناصل، بڈھا احمق، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا: میں ناصل نہیں ہوں، میں عثمان بن عفان ہوں، میں ملت ابراہیم کی ایک فرد اور مسلمان ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا: تم جھوٹے ہو، پھر خنجر سے وار کر کے قتل کر دیا۔ صاحب استیعاب کہتے ہیں: عثمان کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے نیزے سے ان پر وار کیا۔ نقل کیا گیا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے انہیں پکڑا اور دوسرے شخص نے قتل کیا۔ جس نے قتل کیا اس کا نام سودان بن حمران تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رومان بن یمامی نے قتل کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رومان قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ کا فرد تھا۔ منقول ہے کہ محمد بن ابی بکر نے ان کی داڑھی کھینچ کر کہا: معاویہ اور ابن ابی سرح نے تمہیں نجات نہیں دی اور ابن عامر نے تمہاری حفاظت نہیں کی۔ انہوں نے جواب میں کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے، میری داڑھی چھوڑ دو، خدا کی قسم یہ وہی داڑھی ہے جس کا تمہارے والد احترام کرتے تھے۔ تمہارے والد اس سلوک سے قطعی راضی نہ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر محمد نے داڑھی چھوڑ دی۔ بعض لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی موجود تھے، ان میں سے ایک نے تیر سے انہیں قتل کر دیا۔ واللہ عالم۔ صاحب استیعاب نے مستدرک کی روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے: محمد بن طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے کنانہ سے کہا: کیا محمد بن ابی بکر کا ہاتھ خون عثمان سے رنگین ہے؟ کہا: معاذ اللہ۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئے، عثمان نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے، کیا تم میرے ساتھی نہیں تھے؟ ان سے ایسی باتیں کہیں کہ وہ باہر نکل گئے، ان کے قتل میں شریک نہیں ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے کنانہ سے کہا: پھر انہیں کس نے قتل کیا؟ کہا: مصر کا ایک شخص جبلہ بن ایہم نے قتل کیا ہے۔ اس 3 مرتبہ مدینے کا طواف کر کے اعلان کیا تھا کہ میں ناصل کا قاتل ہوں۔
محب طبری نے ریاض النظرہ میں استیاب کے مطابق محمد بن ابی بکر کا قتل عثمان سے خجالت محسوس کرنے، ان کے باہر آنے اور پھر رومان بن سرحان کے آنے اور عثمان کے قتل کرنے کا واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جبلہ بن اہم نے انہیں قتل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسود تجیبی نے قتل کیا، دوسروں کی نقل کے مطابق یسار بن غلیاظ نے انہیں قتل کیا۔ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے انہیں پکڑ کر قتل کیا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ نے اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور اسے انجام دینے والوں پر بد دعا کی ہے۔ ہاں، بعض صحابہ تھے جنہوں نے اس فعل کو پسند کیا، جیسے عمار یاسر، محمد بن ابی بکر اور عمر بن حمق وغیرہ۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہند کے بیٹے کے پاس اس بات کے لیے کون سا بہانہ ہے کہ ایک نیزے سے ہلاک ہونے کے باوجود اس نے حکم دیا کہ عمر بن حمق پر پورے 9 نیزے مارے جائیں۔ کیا شریعت میں کوئی ایسا حکم ہے جس میں اس بات کی اجازت ہو کہ قصاص ہونے والے پر اسی طرح قصاص کیا جائے جس طرح وہ مقتول کے ساتھ پیش آیا تھا، یا پھر قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھانسی کے ذریعے قصاص ہو رہا ہے تو وہی کافی ہے؟ شاید بنو امیہ کے فقیہوں کے پاس ایسا کوئی حکم ہو جس سے ہم ناواقف ہیں۔ ان مظالم کے ساتھ اس ظلم کا بھی اضافہ کر لیں کہ ان کے سر کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرایا گیا۔ اسلام میں یہ پہلا سر ہے جسے اس طرح دیار بدیار پھرایا گیا۔ ابو جعفر بن حبیب کتاب المحبر میں لکھتے ہیں معاویہ نے حکم دیا کہ شیعہ علی عمر بن حمق خزائی کے سر کو نیزوں پر بلند کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ عبد الرحمن بن ام حکم نے اسے جزیرے میں پھرایا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ شام اور دوسرے شہروں میں بھی اس سر کو پھرایا گیا، اور یہ پہلا سر ہے جسے اس طرح پھرایا گیا۔ پھر معاویہ نے اس سر کو ان کی زوجہ آمنہ بنت شرید کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت وہ معاویہ کے قید خانے میں تھیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا اور دہن کا بوسہ لے کر کہا، ان کو مدتوں مجھ سے جدا رکھا، اب ان کا سر مجھے لوٹا رہے ہو، لہٰذا اس شخص پر سلام ہو جس کا نہ کوئی دشمن تھا اور نہ ہی وہ کسی کے دشمن تھے۔ جی ہاں، یہ اور ان جیسے بہت سے مظالم و نمونے ہیں جو ہند جگر خارہ کے بیٹے کے فقہ میں جائز شمار کیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ظلم سب سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ کے اوپر کیا گیا، پھر باپ کے ظالمانہ عمل کو اس کے بیٹے یزید نے جوانان جنت کے سردار امام حسین پر روا رکھا، ان کو اور ان کے اصحاب کو دردناک طریقے سے قتل کیا اور ان عظیم شخصیتوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے شہروں میں پھرایا، اور اس طرح اس نے خود ہی اپنے صفحے زندگی پر ایسا دھبا لگا لیا جو رہتی کائنات تک دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ ذلت و رسوائی تو زباں زد رہے گی۔ قصاص کی صورت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خون کے اولیاء یعنی عثمان کے فرزند قصاص کرتے، اور اگر صاحب خون اس سے عاجز ہو تو یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری تھی، اس لیے کہ مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ ولایت اور حق تصرف رکھتا ہے۔ اس وقت خلیفہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ ان کی حکومت میں رونما ہوا تھا۔ عمر بن حمق ان کے اختیار میں تھے، وہ ان کی حالت سے پوری طرح آگاہ تھے، ان کے خلوص نیت سے بھی واقف تھے۔ اگر قصاص ضروری تھا تو خود حضرت کو نافذ کرنا چاہیے تھا۔ وہ خدا کی راہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، ان کی عدالت کے سامنے دور و نزدیک سب برابر تھے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام پوری طرح مختار تھے اور عمر سائے کی طرح ان کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اس وقت معاویہ صرف امت کا ایک فرد تھا، اسے کوئی قدرت حاصل نہ تھی، احکام شریعت سے اس کا کیا واسطہ؟ لیکن حضرت علی علیہ السلام ان کے شیعوں کی دشمنی اور کینہ توزی نے اسے ہلاکت و گمراہی کی گھائی میں گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا بند عالم ان کا انتقام ضرور لے گا۔ سیفی بن فصیل۔ زیاد نے حجر میں ندی کے ساتھیوں کی گرفتاری میں بہت زیادہ سعی و کوشش کی۔ وہ فرار کرتے اور وہ انہیں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ قیس بن عباد شیبانی نے زیاد کے پاس آ کر کہا، سیفی بن فصیل نامی ایک شخص بھی حجر کا ساتھی ہے، وہ اس کی بہت طرفداری کرتا تھا۔ چنانچہ زیاد نے آدمی بھیج کر گرفتار کروایا۔ زیاد نے ان سے کہا، اے دشمن خدا، ابو تراب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں ابو تراب کو نہیں جانتا۔ زیاد نے کہا، کیا میں ابو تراب کا تعارف کراؤں؟ کیا تو علی ابن ابی طالب کو نہیں پہچانتا؟ کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ کہا، وہی ابو تراب ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حسن و حسین کے والد گرامی ہیں۔ لشکر کے سردار نے کہا، امیر اسے ابو تراب کہتے ہیں اور تو انہیں جھٹلا رہا ہے اور نہ کہتا ہے؟ امیر جس کی تکذیب کریں
میں اس کی تکذیب کرتا ہوں، اور جسے باطل قرار دے میں اسے باطل قرار دیتا ہوں۔ زیاد نے اس سے کہا، یہ خود عظیم گناہ ہے، میرا عصا لاؤ۔ عصا لایا گیا تو پوچھا، علی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا، خدا کے ایک بندے کے لیے جو بہترین بات کہی جاتی ہے میں امیر المومنین کے بارے میں کہتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر ان کی پشت پر اتنا مارا گیا کہ کھال جسم سے الگ ہو گئی۔ پھر کہا، اسے چھوڑ دو، اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا، اے شخص، اب علی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا، خدا کی قسم، اگر تلوار سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے تب بھی میں وہی کہوں گا جو میں نے اس سے قبل کہا تھا۔ زیاد نے کہا، ان پر لعنت بھیجو ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ پہلے میری گردن مار دے تاکہ میں سعادت مند ہو جاؤں، اور تو شقی و بدبخت۔ یہ سن کر زیاد نے کہا، اسے یہاں سے لے جاؤ اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر زندان میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ بھی حجر اور ان کے ساتھیوں کی طرح شہید ہو گئے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ کیسا عظیم گناہ ہے جو ایسے انسان پر کیا جا رہا ہے جو صرف خدا اور دین رسالت پر عقیدہ رکھتا ہے، امام برحق سے محبت کرتا ہے، اور کسی ایسے گناہ کا حامل نہیں ہے جو اس طرح کی سزا کا باعث ہو۔ ایسی سزا جو فرزند جگر خارہ کے اشارے پر سمیہ کے نابکار بیٹے کے ہاتھوں انجام دی گئی۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اس ولایت کو مانتے تھے جس کی خدا کی کتاب میں سفارش کی گئی ہے، اور مسلسل متعدد سندوں کے ذریعے سنت میں تاکید ہوئی ہے کہ جس انسان کی پیروی کا خدا نے حکم دیا ہے اور اسے پاک و منزہ قرار دیا ہے، ایسے انسان پر لعنت بھیجنے سے پرہیز کرنا قید و قتل کا موجب ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ قبیصہ بن زبیہ۔ زیاد نے اپنے لشکر کے سردار شداد بن حسم کو قبیصہ بن زبیہ بن حرملہ عبسی کو گرفتار کرنے پر مامور کیا۔ اس نے ان کے قبیلے سے قبیصہ کا مطالبہ کیا۔ قبیصہ نے بھی اپنی تلوار ہاتھوں میں لے لی۔ ربیع بن حراش بن حجش عبسی اور ان کے قبیلے کے چند افراد سامنے آئے تاکہ زیاد کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے جنگ کریں۔ زیاد کے فرستادہ نے کہا، اے قبیصہ، جب تمہارے خون و مال کو امان دے دیا گیا ہے تو پھر کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ قبیصہ کے ساتھیوں نے کہا، جب تمہیں امان دیا جا چکا ہے تو پھر کیوں جنگ کر رہے ہو اور ہمیں بھی جنگ پر مجبور کر رہے ہو؟ کہا، تم پر تف ہے، یہ زنا زادہ کا بیٹا ہے، اگر وہ مجھے پا گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، قتل کر دے گا۔ قبیلے والوں نے کہا، ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان کا ہاتھ زیاد کے بھیجے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے ان کو زیاد کے سامنے پیش کیا۔ زیاد نے دیکھتے ہی کہا، جلدی کرو، اس کا کام تمام کرو، میں اس شخص کو آزاد کیسے کر سکتا ہوں جو فتنہ برپا کرتا ہے اور اپنے حاکموں پر حملہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، چونکہ مجھے امان دیا گیا ہے اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ زیاد نے کہا، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ بھی حجر کے ساتھیوں کے ہمراہ قتل کر دیے گئے۔ عبداللہ بن خلیفہ۔ زیاد نے بکر بن حمران احمری کو عبداللہ بن خلیفہ طائی کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا، کیونکہ انہیں حجر کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ انہیں عدی بن حاتم کی مسجد میں دیکھا گیا۔ جب انہیں مسجد سے باہر کیا جانے لگا تو اپنی عزت نفس کے پیش نظر باہر جانے سے انکار کر دیا اور جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں نے ان پر اتنی سنگ باری کی کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کی بہن میسا نے چیخ کر کہا، اے قبیلہ تے، کیا تم ابن خلیفہ کو ان کے حوالے کر رہے ہو؟ تم لوگ کچھ کہو اور اپنے نیزے استعمال کرو۔ احمری یہ آواز سن کر خوفزدہ ہوا کہ کہیں قبیلہ تے اسے قتل نہ کر دیں، اسی لیے وہ بھاگ نکلا۔ تے کی بعض عورتیں باہر نکل کر عبداللہ کو گھر کے اندر لے گئیں۔ احمری وہاں سے بھاگ کر زیاد کے پاس پہنچا۔ اس نے زیاد سے کہا، تے کے لوگ مجھ پر حملہ آور ہو گئے اور میں ان کا مقابلہ نہ کر سکا، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ زیاد نے ایک شخص کو عدی کے پاس بھیجا۔ اس وقت وہ مسجد میں تھے۔ زیاد نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا اس لیے کہ وہ عبداللہ کے ٹھکانے سے واقف تھے۔ عدی نے کہا، میں ایسے شخص کو کیسے حاضر کروں جسے لوگوں نے قتل کر دیا ہے؟ زیاد نے کہا، کچھ بھی ہو اسے حاضر کرو۔ عدی نے بہانہ بنایا کہ میں اس کے ٹھکانے سے واقف نہیں ہوں، لیکن زیاد نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ یمن، مضر اور ربیعہ کے قبیلوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جسے لوگوں نے زیاد کے پاس پیش نہ کیا ہو۔ وہ ان سے باز پرس کرتا اور عبداللہ کا ٹھکانہ معلوم کرتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ نکل کر قبیلہ بہتر میں پناہ گزین ہو گئے۔ عبداللہ نے عدی کے پاس پیغام بھجوایا کہ اگر چاہو تو میں تمہارے پاس آ کر عہد و پیمان کروں۔ عدی نے جواب میں کہلوایا کہ خدا کی قسم، اگر تم میرے پیر کے نیچے ہوتے تو میں کبھی تم پر پیر رکھ کر آگے نہیں بڑھتا۔ زیاد نے عدی کو بلا کر کہا،
میں تمہیں اس شرط پر آزاد کر رہا ہوں کہ اسے اللہ کو کوفے میں لے کر طے کے پہاڑوں میں مقیم ہو جاؤ۔ انہوں نے بات مان لی، چنانچہ واپس آ کر عبداللہ بن خلیفہ کو پیغام بھجوایا کہ باہر نکل آؤ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، میں تمہارے متعلق اس سے گفتگو کروں گا تاکہ وہ تم سے دستبردار ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر وہ طے کے 2 پہاڑوں سے باہر آئے اور زیاد کے واصل جہنم ہونے سے قبل ہی راہی جنت ہو گئے۔ حجر کے خلاف جھوٹی گواہی۔ زیاد نے حجر کے 12 ساتھیوں کو زندان میں قید کیا اور قبیلے کے مندرجہ ذیل سرداروں کو حجر کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے جمع کیا۔ عمرو بن حریث محلہ اہل مدینہ کا سردار، خالد بن ارفتہ قبیلہ تمیم و حمدان کا سردار، قیس بن ولید قبیلہ ربیہ و کندہ کا سردار، ابو بردہ بن ابو موسیٰ قبیلہ مزہج اور اسد کا سردار، ان سب نے گواہی دی کہ حجر لوگوں کو اپنے پاس جمع کر کے آشکارا خلیفہ کی مذمت کرتے تھے اور امیر المومنین سے جنگ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ زیاد نے گواہوں کی گواہی پر ایک نظر ڈال کر کہا، میری نگاہ میں گواہی قطعی و مسلم نہیں ہے، گواہ 4 افراد سے زیادہ ہونے چاہیے، اسی لیے اس نے لوگوں کو حجر کے خلاف گواہی دینے کے لیے دعوت دی۔ زیاد نے کہا، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سب کو شہادت دینی چاہیے، خدا کی قسم میں خائن احمق کی رگ گردن ضرور کاٹوں گا۔ عثمان بن شرحبیل تمیمی نے کھڑے ہو کر پہلے گواہ کے عنوان سے اپنا نام لکھوایا۔ زیاد نے کہا، قریش سے شروع کرو، اس کے بعد ان افراد کے نام لکھو جنہیں ہم امیر المومنین عثمان کی محبت و دوستی اور علی کی دشمنی کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ اس طرح 70 افراد نے حجر کے خلاف گواہی دی۔ کچھ اور افراد نے گواہی دی جن میں عمر بن سعد بن ابی وقاص، شمر بن ذوالجوشن، شبس بن ربیع اور زجر بن قیس بھی شامل تھے۔ اس گواہی میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان میں حزین کا بھائی شداد بن منظر بھی تھا، جو ابن بزیہ کے نام سے معروف تھا۔ اس نے شہادت کے متن میں اس طرح لکھا، ابن بزیہ کی شہادت۔ زیاد نے کہا، کیا اس شخص کا کوئی باپ نہیں تھا؟ اس کا نام بھی لکھا جانا چاہیے، اسے گواہوں کی فہرست سے نکال دو۔ کہا گیا، وہ حزین بن منظر کا بھائی ہے۔ زیاد نے کہا، بہرحال پدری نسبت شہادت نامے میں ضرور لکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی لکھا گیا۔ جب یہ واقعہ شداد کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، اس زنا زادے پر افسوس ہے، کیا اس کی ماں باپ سے زیادہ مشہور نہیں تھی کہ اسے ماں کے حوالے سے پکارا جاتا ہے؟ خدا کی قسم ہر جگہ اسے اس کی ماں سمیہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان گواہوں میں شری بن حرز اور شری بن ہانی کا نام بھی دیکھا گیا۔ شری بن حرز کا بیان ہے کہ مجھ سے علی کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ علی روزہ دار اور عابد شب زندہ دار تھے؟ شری بن ہانی کا بھی کہنا ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ شہادت نامے میں تمہارا نام لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کی تکذیب کی اور اس فعل کی مذمت کی۔ انہوں نے وائل بن حجر کے ذریعے معاویہ کے پاس ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ زیاد نے میری گواہی لکھی ہے، حالانکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حجر ان افراد میں سے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیشہ حج و عمرہ بجا لاتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ان کے خون اور مال پر تجاوز کرنا سب پر حرام ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم چاہو تو انہیں قتل کر دو یا پھر آزاد کر دو۔ معاویہ نے خط پڑھنے کے بعد کہا، میری نظر میں یہ شخص چاہتا ہے کہ اپنی دی ہوئی گواہی سے کنارہ کش ہو جائے۔ جن کی عدم موجودگی میں حجر کے خلاف شہادت نامے میں ان کا نام لکھا گیا ان میں شری بن وقاص حارثی بھی تھے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ جھوٹی گواہیاں ان لوگوں سے مربوط ہیں جن کے ماں یا باپ کا اتا پتہ نہیں۔ نیک افراد نے واضح طور پر اس کی تکذیب کی ہے، جیسے شری بن حرز، شری بن ہانی اور ان کے ہم رتبہ دوسرے افراد، جن کی گواہی کے قطعی برخلاف شہادت نامہ مرتب کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو گواہی کے زمان و مکان سے بھی بے خبر تھے، لیکن بالآخر ان کے نام سے جو جھوٹ منسوب کیا تھا وہ واضح و آشکار ہو گیا۔ ابن وقاص حارثی انہی افراد میں سے تھے۔ ان نیک افراد کے برخلاف کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی تاکہ مجرمین لوگوں کا خون بہائیں۔ ان میں ایسے لوگ شامل تھے جن کا اسلام میں کوئی نمایاں کردار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی قابل قدر کام ہی انجام دیا تھا، جیسے عمر بن سعد، شمر بن ذوالجوشن، شبس بن ربیع اور زہر بن قیس وغیرہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جھوٹی گواہی کی آواز بلند کی۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔